پس انکار کیا لوگوں میں سے اکثر نے، الا کفورا، اس لیے کہ مگر یہ کہ وہ ناشکری کرنے والے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم لکا آپ پر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ بہا دیں آپ لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا چشمے، او تکون لکا یا ہوں آپ کے لیے باغات، من نخیل کھجوروں سے، وعنب اور انگوروں سے، فتفجر الانہارا، پس نکال دیں آپ نہریں، خلالہا ان کے درمیان سے، تفجیرہا نکال دینا، بہا دینا، چلا دینا، او تسقط السماء یا گرا دیں آپ آسمان سے ٹکڑا، کما زعمتا جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، علینا ہمارے اوپر، کسفن بڑا ٹکڑا، او تاتیا یا لے آئے آپ یا آئیں آپ اللہ کے ساتھ، اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے یا لے آئیں آپ اللہ کو، والملائکہ اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے سے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، او یکون لک بیت یا ہو آپ کے لیے گھر، من زخرف بڑے بڑے موتیوں سے بنا ہوا، سونے اور چاندی سے بنا ہوا، او ترقی فی السماء یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں، ولن نؤمن اور ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم، لرقیک آپ کے چڑھنے پر، حتی تنزلا یہاں تک کہ اترے ہم پر کتاب، نقرؤہ جس کو ہم پڑھیں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، سبحان ربی میرا پروردگار پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا نہیں ہوں میں مگر ایک بشر جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے دوستو یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سب سے پہلے تو چیلنج فرمایا، اور چیلنج کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے بہت سارے مطالبات جو ہیں وہ ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ آپ علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے تو لوگ آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون، نعوذ باللہ، ساحر، مسحور یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا مطالبات کیا کرتے تھے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یا بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبات کیا کرتے تھے، تو شاید اس کا جواب کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ یہ سوال بنایا جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے مشرکین کیا کیا مطالبات کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 ٹکڑے کر دیا، یہ معجزہ بڑا بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مشرکین کے جو مطالبات یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کتنے خطرناک مطالبات ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام مطالبات کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے چیلنج کیا۔ چیلنج کیا کیا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات، علی ان یاتوا اس بات پر کہ وہ لے آئیں بمثل ھذا القرآن اس قرآن کی مثل، لا یاتون بمثلہ تو وہ اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایک واحد چیز بنائی ہے دنیا میں، یا واحد اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اس کی مثل آج 1500 سال گزرنے کے باوجود کوئی مائی کا لال نہیں لا سکا، اور نہ ہی اس کو مٹا سکا، اور نہ ہی اس کو تبدیل کر سکا، اور نہ اس کے زبردیر پیش میں کوئی تبدیلی کر سکا۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں اب بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جی 10 پارے غائب ہیں، وہ کہاں گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعریف شدہ ہے، وہ بھی ابھی تک اس کو ڈھونڈنے پر قادر نہیں ہو سکے کہ وہ تعریف شدہ ہے کہاں پر۔ اگر ایسا ہوتا تو یقینی طور پہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ 10 پارے کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا نا، لیکن اس کے باوجود وہ آج تک نہیں مل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قرآن تعریف شدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ جو قرآن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور من و ان الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل مکمل قرآن جو ہے وہ محفوظ چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا یاتون مثلہ، نہ انسان اس کی مثل لانے پر قادر ہیں اور نہ ہی جنات اس کی مثل لانے پر قادر ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہاں پر دیکھیں کہ جنات جو ہیں وہ کلام چوری کیا کرتے تھے، آسمانوں پر جاتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا یا جو احکامات نازل ہوتے تھے وہ جنات چراتے تھے اور چرا کر زمین پر لاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس قرآن کو پہلے سے سن رہے تھے، قرآن کا انداز، قرآن کا لہجہ، قرآن کی ترتیب، قرآن کا تکلم، قرآن کی کیفیت، وہ ساری سے واقف تھے، کیونکہ وہ آسمان دنیا پر جاتے تھے اور وہاں پر جا کر چوری کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی جنات میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسا قرآن پیش کر سکیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست اور عقل عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود انسان اس قرآن جیسا قرآن لانے پر قادر نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے قرآن بنایا بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، لیکن جن لوگوں نے قرآن بنایا، قرآن کو انہوں نے یعنی گھڑا اور گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو ان لوگوں کو انہی کے ساتھیوں نے جوتے مارے۔ مثال کے طور پہ 2-3 مثالیں اکثر ملتی ہیں۔ ایک الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے مقابلے میں کیا بنایا انہوں نے؟ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قلیل، یہ انہوں نے بنایا کہ کیا ہے ہاتھی، تمہیں پتہ ہے ہاتھی کیا چیز ہے؟ ہاتھی وہ ہے جس کے بڑے بڑے کان ہیں، لمبی سونڈ ہے، چھوٹی پونچھ ہے، موٹا جسم ہے، یہ انہوں نے قرآن بنایا۔ جب وہ لے کر آئے بیت اللہ کے سامنے جہاں چیلنج کیا گیا تھا، تو ان کو مشرکین مکہ نے ہی جوتے مارے، اور حقیقت میں جوتے مارے۔ وہ لوگ زبان سے بات کم کرنا جانتے تھے، وہ مار پیٹ کرنا زیادہ جانتے تھے، انہوں نے وہی مارا پیٹا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جیسا قرآن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بھی بن جائیں تو بھی قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ میں دوستو قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اتنا بحر بے کراں بنایا ہے، اتنا بحر بے کراں بنایا ہے کہ جتنی بار آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جتنی بار آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، جتنی بار آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جتنی بار آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، آپ کو ایک نئی لذت اور نیا انداز اور نئی چیز محسوس ہوگی۔ نہیں یقین تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ قرآن کا ترجمہ آپ بار بار پڑھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار واقعی قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے بار بار مزہ آ رہا ہے۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے کسی شخص کو جو قرآن کی تلاوت کرنے والا اور تھک گیا ہو؟ کیوں جی؟ جو آدمی لذت کے ساتھ پڑھے، ایک تو ہوتا نا مجبوری میں پڑھ رہا ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، وہ تو مجبوری میں پڑھ رہا ہے، تھک جاتے ہیں، طالب علم تو بچے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی لذت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ دن میں پورا قرآن بھی پڑھ دیتا ہے، تو وہ تھکتا نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا، قرآن کی معرفت حاصل کرنے والا تھکتا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر میں گم ہونے والا تھکتا نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا رہتا ہے۔ ایک جملہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری سارا جو نظام ہے، اس میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمے بن جائیں
پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جتنا پانی ہے وہ سارا سیاہی بن جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، اللہ کے کلمات ختم ہو جائیں گے جی؟ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے کلمات کی ایک چھوٹی سی سمپلی سی مثال ہے، ایک نمونہ ہے چھوٹا سا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اس کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان اللہ میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ انسان نے اللہ کی ذات کو اپنے اندر سمو لیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی مثال بیان کی، فابا اکثر الناس، تقریباً سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ ناشکرے لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستو، قرآن سے بھاگنا یہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کے اندر داخل ہے۔ کم از کم ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا چاہیے، مطالعہ کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، ترجمے کی شکل میں اور تلاوت کی شکل میں۔ انہوں نے انکار کیا۔ آگے سے کیا سوالات کیے یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔